السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اس آیت میں دو چیزیں سمجھنے کی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جب کوئی چیز فی نفس ہی صحیح ہو، کوئی چیز بذات ہی فی نفس ہی اگر صحیح ہو تو اس پر ملمہ سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھیے، اگر کوئی بات فی نفس ہی اگر صحیح ہے، کوئی بات خوبصورت ہے پہلے سے، تو اس بات پر میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نئی چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ بات کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں اور اپنے بات کو ملمہ سازی کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، ادھر ادھر کی دلیلوں کو رکھ کر اپنی بات کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی پردہ داری کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بات خوبصورت ہوتی ہے اس میں ملمہ سازی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص خوبصورت بنا رہا ہے اور دلیلیں دے دے کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے تو سمجھ لیں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اچھی بات ہوتی ہے، جو صدق سچی باتیں ہوتی ہے، اس پہ ملمہ سازی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنت میں جانے والے جتنے لوگ ہوں گے وہ سب سچے ہوں گے، سیدھے سادے ہوں گے اور سچی گفتگو کرنے والے ہوں گے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہاں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ شیاطین انس اور شیاطین جن کا یہاں تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے شیاطین انس کا تذکرہ کیا ہے، شیاطین جن کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ ایسا کیوں؟ شیاطین انس، انسانوں میں جو شیاطین ہیں اس کا تذکرہ پہلے کیا ہے، اور جنوں میں جو شیاطین ہیں ان کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو شیاطین انس ہیں، انسانوں میں جو شیاطین ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہیں بنسبت جن والے شیطان کے، شیاطین جن کے۔ ایسا کیوں اللہ رب العالمین نے یہاں کیا کہ جو شیاطین جن ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، پردے کے پیچھے رہتے ہیں، لیکن شیاطین انس جو ہوتے ہیں، انسانوں میں جو شیاطین ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ کر دھوکہ دیتے ہیں آپ کو، اور اپنی باتوں کو چپنی چوڑی کرتے ہیں اور اس میں ملمہ سازی کر کے اپنی باتوں کو خوبصورت بنا کر کے آپ کو اپنی چنگل میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہاں پیغام دے رہا ہے کہ شیاطین انس سے بھی بچنا ہے اور شیاطین جن سے بھی بچنا ہے، یعنی جو اپنی باتوں میں ملمہ سازی کر کے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے آپ۔ جو سیدھے سیدھے بات کرے، جو سچی بات کرے، انہیں کی بات مانیے۔ جو کس بیانی سے کام لے اس کی بات پر یقین مت کیجیے، اللہ رب العالمین یہاں کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں بیان کر رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔
کہ اگر تم مومن ہو تو جب اس جانور کو ذبح کرو تو تم اس پر اللہ کا نام لے لو، اور جب کھاؤ تو بھی اللہ رب العالمین کا نام لو۔ پتہ یہ چلا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا جائے، اللہ کا نام نہیں لیا جائے، تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ جانور ہمارے لیے حرام ہے۔ بعض لوگوں کا یہاں یہ کہنا ہے، اعتراض کرتے ہیں، کرنے والے تو اعتراض بہت طریقے سے کرتے ہیں، تو یہاں پر اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے جانور کو حلال کیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جانور ہم ذبح کریں گے جو ہمارے لیے حلال ہے، حرام جانور تو ذبح نہیں کریں گے، تو جب اللہ رب العالمین نے جانور کو پہلے سے حلال کیا ہے تو اس کو حلال کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس جانور پر بسم اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بسم اللہ پڑھے تو جانور حلال ہے، اگر بسم اللہ آپ نے نہیں پڑھا تو حرام ہے، ایسا کیوں؟ تو یہاں پر ایک چیز کو سمجھیے کہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے، اصل یہ نہیں ہے کہ جانور حلال ہے یا حرام، اصل یہ نہیں ہے کہ چھری سے ذبح کیا جائے، بلکہ اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے۔ یہاں پر یہاں اللہ رب العالمین نے جانور کی بات کری، لیکن دیگر تمام معاملات میں آپ دیکھ لیجئے وہاں اصل کو دیکھا جائے گا، اور اصل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو تلاش کرنا ہے کہ اس معاملے میں اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا۔ تو یہاں پر جانور کو ذبح کرنے کے معاملے میں چاہے وہ حلال ہو چاہے حرام، چاہے جس طرح کی بات آتی ہے، حلال جانور کو ذبح کرنا ہے تو اللہ کا نام لینا ہوگا، اگر آپ اللہ کا نام نہیں لیتے تو وہ جانور ہمارے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے 3 صفت کو یہاں بیان کر رہا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن حکیم کی 3 صفت یہاں بیان کی گئی۔ کیا ہے وہ 3 صفت؟ صدق، عدل اور لا مبدل لکلماتہ۔ قرآن حکیم صدق پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے، اور اس کے کلمے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ یہ 3 صفت اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ صدق کس طریقے سے ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے جتنے قصے بیان کیے ہیں اور جتنے اخبار اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، وہ تمام کے تمام قصے، تمام کے تمام اخبار یہ صدق پر مبنی ہے۔ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ اللہ نے جس قصہ کو بیان کیا یا جو خبر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دی ہے وہ غلط ہے، کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو قرآن حکیم کے تمام قصے، تمام اخبار یہ صدق پر مبنی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے جتنے احکامات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، اللہ نے احکامات یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روکا، جن چیزوں سے منع کیا، وہ تمام کے تمام احکامات عدل پر مشتمل ہے، عدل پر مبنی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اس کے اندر ناانصافی کی، کسی معاملے میں افراط کیا، کسی میں تفریط کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام احکام عدل پر مبنی ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر جتنے بھی احکامات اللہ نے بیان کیے وہ سب عدل پر مبنی ہے، کسی بھی حکم میں اللہ نے ناانصافی نہیں کی۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز کہ لا مبدل لکلماتہ، قرآن حکیم کے ایک کلمہ کو بھی بدل نہیں سکتے آپ۔ آیت تو بہت دور کی بات ہے، ایک کلمہ کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ آج حفاظ الحمدللہ مسلمانوں کی بستی میں جائے تو حفاظوں کی کثرت ہے، اگر کوئی شخص غلط قرآن کریم کو پڑھتا ہے وہ فوراً ٹوک دے گا۔ تو قرآن حکیم کے ایک کلمہ کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ کلمہ کی تبدیلی، کسی بھی چیز میں تبدیلی 2 طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ کوئی شخص دلیل دے کہ قانون کے فلاں شق میں یہ غلطی ہے، یہ نقص ہے، تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا آج تک، یعنی جب سے قرآن نازل ہوا اور آج تک اور کل قیامت تک کوئی نہ کہا ہے اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن حکیم کے فلاں شق میں اللہ رب العالمین نے غلط بیانی کی۔
یا فلاں قانون قرآن مجید کا غلط ہے، آج تک کسی نے یہ چیلنج نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے دوسری تبدیلی کہ کوئی زبردستی یہ بیان کرے کہ قرآن مجید میں یہ چیز غلط ہے، ایسا کرنے کی کسی کو جرأت آج تک نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی۔ قرآن مجید کے ایک کلمہ کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تین صفت اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی قصے، جتنے بھی اخبار ہیں وہ صدق پر مبنی ہیں، جتنے بھی احکام اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بیان کیے ہیں وہ سب کے سب عدل پر مشتمل ہیں، اور قرآن مجید کے ایک کلمہ کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے، اور قیامت کے دن کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں بڑی پیاری چیز بیان فرما رہا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ صدق کا معیار کثرت پر نہیں ہے۔ کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے تو ہم صحیح پر ہیں۔ صدق کا معیار، سچائی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم زیادہ ہیں تو ہم سچے ہیں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ صدق کا معیار پھر کیا ہے؟ یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سارے انبیاء اور رسول ہوں گے، سب اپنی اپنی امتوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں پر ایک نبی ایسا ہوگا جو اکیلا تنے تنہا کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں ہوں گے۔ وہ نبی، اللہ اکبر، ایسے بھی نبی دنیا سے گزرے ہیں جن کے قوم میں ایک شخص نے بھی اس نبی کی بات نہیں مانی، ایسے نبی بھی دنیا سے گزرے۔ تو وہ نبی کھڑے ہوں گے، اکیلے تنے تنہا کھڑے ہوں گے۔ تو کیا یہاں پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس نبی کے قوم میں جتنے لوگ تھے، کیونکہ وہ کثرت میں تھے، زیادہ تھے، تو سب حق پر تھے اور یہ نبی غلط تھے، ایسا کہہ سکتے؟ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ صدق اور سچائی کا معیار کثرت نہیں ہے یا قلت نہیں ہے، بلکہ صدق کا معیار دلیل ہے۔ کہ دلیل کیا چیز ہے؟ سچائی، مثلا قرآن حکیم یہ سچا کتاب ہے، تو دلیل کیا ہے اس کی یہ دیکھی جائے گی۔ آپ کا مذہب صحیح ہے تو دلیل کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کے پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب آپ کا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب سے زیادہ فالوورز آپ کے ہیں تو آپ کا مذہب صحیح ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ دلیل دیکھی جائے گی آپ کے مذہب کی سچائی کی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے نبی کو کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے میرے حبیب، دنیا میں جن لوگوں کی کثرت ہے اس کو دیکھ کر آپ ان کی اتباع کرنے لگ جائیے، ورنہ یہ لوگ آپ کو گمراہی میں ڈھکیل دیں گے۔ تو سچائی کا معیار، صدق کا معیار کثرت اور قلت پہ نہیں بلکہ دلیل کے اوپر ہے کہ دلیل کیا چیز ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور بہت ہی اچھی چیز یہاں بیان کر رہی ہے کہ اس کو آپ ذہن میں اتاریے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ نہیں کیا اور ہم نے اس کو ایک روشنی دی، ایک نور دیا جسے لے کر وہ گھومتا پھرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان کے جسم کو زندہ کرنے کے لیے ایک روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کو زندہ کرنے کے لیے ایک روح کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس روح کو زندہ کرنے کے لیے ایک اور روح کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی روح کو اللہ رب العالمین نے یہاں نور سے تعبیر کیا، روشنی سے تعبیر کیا۔ یعنی انسان کے جسم سے اگر روح کو الگ کر دیا جائے تو انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس روح کو زندگی بخشنے کے لیے ایک اور روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ روح نکل جائے تو انسان کا جو یہ روح ہے یہ بیکار ہے، یہ برباد ہے، یہ ختم۔ اور اس روح کو
زندگی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے روشنی سے تعبیر کیا ہے، اور وہ روشنی قرآن حکیم۔ جس شخص کی زندگی میں قرآن مجید نہیں ہے، گویا کہ اس کی جو روح ہے وہ مردہ ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ بظاہر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ زندہ ہیں، اس کے جسم میں روح موجود ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مردہ ہے، موت مرے ہوئے کی حیثیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو روح ہے، روح زندہ نہیں ہے، اس کا جسم زندہ ہے۔ ایک اور بہت ہی پیاری چیز اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کی، وہ یہ، اسی بات میں اس کو سمجھیے کہ دنیا میں جب انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کے مقصد کو لے کر کے بناتا ہے۔ کسی بھی چیز کا اگر وجود میں ہوتا ہے وہ چیز، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ مقصد ختم ہو جائے تو انسان اس کو پھینک دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک درخت ہے، پھل دینا چھوڑ دے تو ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ مائک ہے، یہ اگر بند ہو جائے، خراب ہو جائے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ گویا کہ اس کا مقصد فوت ہو گیا تو ہم نے اس کو پھینک دیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر انسان عبادت کو چھوڑ دے، غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے یا دنیا کی پرستش کرنے لگے، تو انسان اپنے اصل مقصد سے ہٹ گیا۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ مقصد میں کامیاب نہیں ہے۔ گویا کہ جب انسان اپنے مقصد سے ہٹ گیا تو اللہ کے نزدیک اس انسان کی مردے کی حیثیت ہے، مرا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اصل مقصد اگر فوت ہو جائے تو پھر بظاہر انسان زندہ ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ مردہ ہے، اس کا جو ضمیر ہے وہ مر چکا ہے۔ تو انسان کے جسم کو زندہ کرنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، اس روح کو زندہ کرنے کے لیے قرآن حکیم کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن حکیم کی تعلیمات اگر ہماری زندگی میں ہے، قرآن حکیم پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا روح زندہ ہے اور آپ اللہ کے نزدیک زندہ شمار کیے جائیں گے، زندہ قوم شمار کیے جائیں گے، ورنہ مردہ قوم شمار کیے جائیں گے۔ او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک نور دیے، ایک روشنی دیا ہے جسے وہ لیے پھرتا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہے، قرآن مجید کو انسان لیے پھرتا ہے، قرآن مجید پر عمل کرتا ہے۔ اگر ایک انسان قرآن مجید کو چھوڑ دے، گویا کہ وہ مردہ ہے، بظاہر زندہ ہے لیکن وہ مردہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ مستدرک علی الصحیحین کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ کون سی آیت؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس آیت کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ رب العالمین جس شخص کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے نوجوان جو ابھی یہاں موجود نہیں ہیں، انہیں نماز پڑھنا چاہیے، یہاں موجود ہونا چاہیے، تو وہ چائے خانوں میں موجود ہوں، وہ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ واہیات باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو ہدایت دینے کا ارادہ نہیں کیا۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا اور آپ یہاں موجود ہیں، نماز پڑھے، قرآن حکیم کی تعلیمات سن رہے ہیں۔ تو آپ اپنے اس اہمیت کو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کتنے مقرب بندے ہیں، کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دینا چاہا
اور اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا کہ آپ قرآن حکیم کی بات کو سنیے، سمجھیے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ کس طریقے سے سینے کو کھول دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انفَسَحَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، یعنی ایک نور اللہ رب العالمین انسان کے دل میں داخل کرتا ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے چوڑا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کیسے سمجھیں کہ ایک انسان کے سینے میں یہ نور اللہ رب العالمین نے داخل کر دیا؟ 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیسے سمجھیں کہ ان کے سینے میں وہ نور داخل ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام کا یہ سوال تھا اللہ کے رسول سے کہ کیسے سمجھیں؟ وہ کون سی نشانی ہے جس نشانی کے بنیاد پہ سمجھے کہ یہ نور ہمارے سینے میں داخل ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ایک نشانی ہے۔ وہ نشانی یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی کے سینے میں نور کو داخل کر دیتا ہے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے پتا چلے گا کہ اگر وہ انسان دنیاوی زندگی سے بیزار ہو کر اپنے آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے، ایک انسان دنیاوی چمک دمک کو چھوڑ کر کے اللہ کا خوف اپنے دل میں بیٹھا لیتا ہے اور اپنی آخرت کو بنانے کے فکر میں لگ جاتا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا نور اس کے سینے میں داخل ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگے اور دنیاوی چمک دمک کی اہمیت اس کے نزدیک بالکل زیرو ہو جائے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہی اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے وہ لگا رہتا ہے، گویا کہ یہ نور اللہ رب العالمین نے اس کے سینے میں داخل کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، ورنہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے بھٹک رہے ہیں اور انہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں دی۔ اس کے بعد ایک اور چیز اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے مقرب بنتے ہیں، لیکن اگر آپ ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، آپ ظالم قوم اگر بن جائیں تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم قوموں کے اوپر ایک دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ اسے پریشان کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ظالموں بعض ظالموں کو اللہ رب العالمین مقرر کر دیتا ہے۔ اگر ہم گناہوں میں ملوث رہے، ظلم کرتے رہے تو اللہ رب العالمین دوسرے ظالم کو مقرر کر دیتا ہے۔ آج ہماری حالت کچھ اسی طریقے سے ہو گئی ہے کہ دنیا میں جو مسلمانوں کی حالت ہے ابھی، جو ظالمین ہمارے اوپر مسلط ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے ظلم کے بدولت اللہ نے ظالم کو مقرر کیا۔ تو ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی اصلاح کریں، تب جا کر کے ہماری زندگی ان ظالموں کے ظلم سے آزاد ہو پائے گی۔ ایک اور آخری بات اور بہت ہی اچھی بات، اس کو آپ اتاریے اپنے ذہن میں، نہیں تو پھر ہماری کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ کہیے، اے میرے حبیب آپ کہیے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور ایک انسان کی زندگی کا یہی اصل مقصد ہونی چاہیے کہ نماز، روزہ، قربانی، جینا، مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے حوالے کر، یہی اصل زندگی۔ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی اقتدار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر میرے پیچھے بھاگو گے تو دنیا کی ساری نعمتیں ہم تمہیں دے دیں گے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اس سے
3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ صرف اور صرف نماز اور روزہ یہ اسلام نہیں ہے، نماز اور روزہ اسلام نہیں ہے، صرف نماز اور روزہ پڑھ لینا یہ اسلام ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری یہ ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی یہاں تک کہ موت کے آخری سانس تک وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ زندگی جینا اور مرنا وہ اللہ رب العالمین کے لیے کرتے۔ اور تیسری چیز یہاں پہ سمجھ میں آئی اخلاص للہ، یہ تمام کے تمام اعمال اور عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں طرح طرح کی چیزیں دے کر کے ہمیں اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ اللہ نے ہمیں روشنی دیا، قرآن دیا، تعلیمات دی، یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں دی؟ اس لیے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جائے، مقرب ہو جائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ تعلیمات دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔